اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو باتیں سیکھنے والے ہیں۔ ایک نمبر یہ کہ تسبیح تراویح کی یہ دعا لازم ہے یا نہیں، یعنی 4 رکعت جب ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کی دعا لازم ہے یا نہیں، اور اس کے بعد یہ جو تسبیح تراویح کی دعا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا تلفظ حرف بحرف لفظ بلفظ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو سوال تھا اس کا جواب یہ کہ جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے افراد جو 8 پڑھتے ہیں اور بہت سارے جو 20 پڑھتے ہیں، بہرحال جب ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو شریعت میں کوئی ایسی دعا لازم اور مقرر نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو دعا کا اختیار ہے کہ اللہ سے آپ جو کچھ مانگنا چاہیں، جس زبان میں مانگنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے رب سے مانگیں، جو چاہے مانگیں اور جس زبان میں مانگیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی لازم دعا نہیں ہے۔ ایک بندے نے یہ تسبیح تراویح پڑھ لی، کسی اور نے کسی اور دعا سے مانگ لیا، کسی نے ربنا آتنا پڑھ لیا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، شریعت نے یہ لازم نہیں کیا۔ یہ سوال کا جواب ہوا۔ تو اس کے ساتھ چھوٹا سا سوال یہ نکل کر آتا ہے، تو پھر یہ تسبیح تراویح کی دعا کیوں سکھائی جاتی ہے؟ تو یہ علماء کرام جو بزرگان دین ہیں انہوں نے الفاظ جو جس میں توحید ہے اور اللہ کی کبریائی بیان ہے، ان الفاظ کو جوڑ کر ایک دعا بنا دی ہے تاکہ امت مسلمہ کو آسانی ہو۔ اس دعا کو اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس دعا کو وہ پڑھ لیں۔ تو بہت سارے بہن بھائیوں نے کہا کہ یہ تسبیح تراویح کی دعا قاری صاحب ہمیں سکھا دیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم یاد کر لیں۔ تو ان کی اصرار پر ابھی نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اس کے درمیان میں یہ دعا سکھا رہا ہوں۔ جس نے سیکھنی ہے اس کو یاد کر لیں تاکہ وہ جب تک پڑھتا رہے گا مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اب ہم اس دعا کو لفظ بلفظ سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اس کا نام ہے تسبیح تراویح، کہ تراویح کے دوران پڑھی جانے والی تسبیح، یعنی اللہ کی اس میں تسبیح بیان ہوتی ہے، توحید کا بیان ہے اس دعا میں۔ سبحان سبحان ذی الملک، ذال کو لام کے ساتھ ملائے، یا کو نہیں پڑھنا، ذال پر زبان نکالی، ذال لام زیر ذل، میم لام پیش مل، کاف زیر کی، ذی الملک والملکوت، واو کو لام کے ساتھ ملائے، واو لام زبر ول، میم زبر ما، لام زبر لا، والملا، کاف واو پیش کو، تا زیر تی، والملکوتی، جب رکیں گے وقف کریں گے تو والملکوت۔ یہاں پر دیکھیں کاف کی 2 شکلیں، ایک کاف اس شکل میں ہے، ایک کاف اس شکل میں، دونوں کو سیم پڑھا جائے گا، چھوٹا کاف باریک کر کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دعا مکمل کر کے اس کے بعد ہم ایک مرتبہ دعا کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اگلے الفاظ دیکھیں۔ سبحان، با پر قلقلہ ہوتا ہے، صوب، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اوپر کھینچا، ہا کھڑا زبر ہا، نون زبر نہ، سبحان ذل، اوپر گزرا ہے، ذال لام زیر ذل، ذال کو لام کے ساتھ ملایا، ذل عزتی، عین کو زا کے ساتھ ملایا، زا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، عزتی عزتی، ول، واو لام زبر ول، عین ضا زبر عظ، والعظمتی والعظمتی، واو لام زبر ول، آگے واو کو لام کے ساتھ ملایا، والہیبتی، ٹھیک ہے، ہا یا زبر ہئی، اس کو ہیبت نہیں پڑھنا، ہیبت نہیں، ترجمے میں یہ لکھا ہے ہیبت، لیکن اس کو عربی میں ہیبت پڑھنا ہے، ہیبتی، والقدرتی قدرتی، والکبریائی، کب، کاف با زیر کب، کبریائی، والجبروت، والجبروتی، جب رکیں گے وقف کریں گے تو
والجبروت سبحان الملك میم کو کھینچنا نہیں ہے، مالک نہیں، میم زبر ما لام زیر لی ملی، کاف کو لام کے ساتھ ملا ہے، کاف لام زیر کل، ملک الحی الذی، ہا کو یا کے ساتھ، یا کو آگے لام کے ساتھ ملا ہے، یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، حی الذی لا ینام ولا یموت سبوح، با کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، سبوح، ہا دو پیش، قدوس، یہاں بھی دال کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، واو کو را کے ساتھ ملایا، والروحی، جب رکیں گے تو والروح، ہا نکالیں، اللہم اجرنا، حمزہ زبر ا، جیم را زیر جیر، اجرنا من النار، نون کو نون کے ساتھ ملایا، من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اگلے پیج پر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دوبارہ دعا کے شروع سے دیکھیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی، ذال پر زبان نکالیں، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ، بہت ساری جگہوں میں یہ ضا پر زبر ہوتی ہے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں عظمتی، یعنی ترجمہ سیم ہے، والعظمت والہیبۃ والقدرہ، والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ دعا اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔